बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्तग़फ़ार की ताकत और फजीलत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम अपने गुनाहों के समंदर में गर्क हैं। कदम कदम पर रब्बे करीम की नाफरमानी कर रहे हैं। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी रात गुनाहों से घिरा हुआ है। नफ्स और शैतान के चंगुल में फंसकर हम अपने रहीम और मेहरबान परवरदिगार की बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फानी, आरजी और ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी को हमने असल ज़िंदगी बनाया हुआ है। खौफे खुदा, फ़िक्र आखिरत और बारगाहे इलाही में हाजिरी का एहसास ख़त्म होता जा रहा है। नतीजा सामने है। गुनाहों पर शर्मसार होना, अपनी लग़ज़िशों का इकरार करना और अपने जुल्म का इतराफ़ करना वो मुबारक व बाबरकत अमल है जिसका तोड़ शैतान के पास नहीं है। इमाम औजाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इब्लीस ने अपने चेलों से कहा, तुम इंसान को किस तरह गुमराह करते हो? तो वह कहने लगे, हम हर तरीके और हर चाल से उन्हें गुमराह करते हैं। इब्लीस ने जवाब में कहा कि इस्तग़फ़ार के बारे में भी तुमने उन्हें गुमराह किया है। यह सुनकर इब्लीस के चेलों ने कहा, इस्तग़फ़ार वह अमल है जो तौहीद बारियत ताला के साथ जुड़ा हुआ है। इस पर हमारा जोर कैसे चल सकता है? इब्लीस ने कहा, मैं इंसानों के दरमियान ऐसी चीज़ फैलाऊंगा जिस पर उन्हें इस्तग़फ़ार करने की नौबत नहीं आएगी। इमाम औजाई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, शैतान ने इंसानों में ख्वाहिशात और तमन्नाओं को फैलाया जिसे कोई गुनाह नहीं समझता और इस्तग़फ़ार नहीं करता। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक शैतान ने अल्लाह ताला से कहा था, ए मेरे रब, तेरी इज्जत की कसम, मैं हमेशा तेरे बंदों को गुमराह करता रहूँगा जब तक उनकी रूहें उनके जिस्म में मौजूद रहेंगी। जवाब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरे बुलंद मर्तबा की कसम, जब तक मेरे बंदे मुझसे मग़फ़िरत तलब करते रहेंगे मैं उन्हें माफ़ करता रहूँगा। प्यारे दोस्तों, आज हम सोचे कि हम कितना इस्तग़फ़ार करते हैं। जब इंसान अपने गुनाहों की तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। अल्लाह कितना बड़ा रब्बे करीम है। कुरान में इस्तग़फ़ार के 8 बड़े फ़ायदे बताए गए हैं। नंबर 1, नेकी रहमत के दरवाजे खोलता है। कुरान कहता है, अपने रब से माफ़ी मांगो, वो बहुत बख्शने वाला है। हदीस के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह दिन तक अपना हाथ बढ़ाता है ताकि रात का गुनहगार तौबा कर सके, और वो रात तक अपना हाथ बढ़ाता है ताकि दिन का गुनहगार तौबा कर सके। यह अल्लाह ताला की रहमत है कि वह अपने बंदों के लिए हाथ बढ़ाता है। नंबर 2, इससे आपके अमल और औलादों में इजाफ़ा होगा। कुरान कहता है, और वह तुम्हारी दौलत और औलाद में इजाफ़ा करेगा। आज हर कोई माल के पीछे लगा हुआ है और जिसके पास औलाद न हो वह औलाद हासिल करने के लिए न जाने क्या क्या जतन कर रहा है। लेकिन क्या उन्हें नहीं पता कि इस्तग़फ़ार से बंद दरवाजे खोल सकते हैं और औलाद से मायूस लोग अपनी मुराद को पा सकते हैं। इसलिए यह मौका हाथ से न जाने दे। नंबर 3, इस्तग़फ़ार करने वालों की दुआ ज़रूर कबूल होती है। एक मोमिन के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं कि वह जो कुछ दुआ करे उसको कबूल करे। हकीकत में ऐसा होगा क्योंकि इस्तग़फ़ार में वो ताकत है कि वह दुआ को कबूल करवाने में मदद करता है। नंबर 4, इस्तग़फ़ार रिज़्क़ और हमारी ज़रूरतें पूरी करता है। कुरान कहता है, अपने अल्लाह से माफ़ी मांगो और मग़फ़िरत तलब करो, वो आपको एक मख़सूस मुद्दत के लिए एक राहत की ज़िंदगी से नवाजेगा और बेहतर अमल करने वाले को सवाब अता फरमाएगा। इस आयत में अल्लाह ने इस्तग़फ़ार करने पर ख़ास कर जोर दिया है और कि वह हमारी ज़रूरतों को पूरी करने का वादा फरमाया है, तो हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। नंबर 5, इस्तग़फ़ार करने वाले अल्लाह की पकड़ से बच जाता है।
قرآن کہتا ہے اور اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب تک وہ مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ انسان بہت ساری تکلیفوں اور مصیبتوں سے دوچار ہوتا ہے، ایسے میں استغفار بے شمار بالاؤں اور آفت کو ٹالنے والا ہے۔ نمبر 6، اللہ رحمت کی بارش کرے گا۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ تم پر موسلادھار بارش برسائیں گے۔ ہم پر عذاب کا ایک حصہ یہ ہے کہ بارش رک جاتی ہے، لیکن استغفار ہمارے لیے اللہ کی رحمت کی بارش لانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ نمبر 7، استغفار ہماری زندگی میں طاقت کا اضافہ کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اپنے رب سے معافی مانگو اور اس سے توبہ کرو، تم پر آسمان سے بارش بھیجے گا اور تمہاری طاقت میں اضافہ کرے گا۔ یہ دنیا ہمیں کمزور اور پریشان کرنے پر تلی ہوئی ہے، ایسے میں استغفار سے ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر طاقت اور صبر حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 8، اللہ آپ کے باغوں کو نہروں سے نوازے گا۔ قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے لیے مال اولاد کو بڑھائیں گے اور تم کو آباد فرمائیں گے اور نہریں جاری فرمائیں گے اس زمین پر یا اس کے بعد۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے کہ وہ باغوں اور نہروں سے نوازے گا اس کو جو کثرت سے استغفار کرتا ہے۔ دوستو، اسلام ایک ایسا دین ہے جو مسلمانوں کو مقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی سمجھ دی۔ اب یہ انسانی عقل پر بات ہے کہ وہ اچھا کرتا ہے یا برا، لیکن انسان گناہوں کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ آرام کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے، تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کرے تو توبہ استغفار سے اچھا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھ گنہگار کو بخش دے، آمین۔ یہ ایک سادہ سا جملہ ہے لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کو بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو، تو استغفر اللہ کی صدا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ بے شک توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو اللہ کی بارگاہ میں ضرور قبول ہوتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے استغفار کے بہت بڑے بڑے فائدے بتائے ہیں، پھر اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے ہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کی طلبگار ہیں کیونکہ وہی معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جسے زندگی میں سکون لینا ہے تو استغفار کریں۔ دوستو، استغفار کر لو، جب تک زندگی رہے گی اللہ تعالیٰ تمہیں چین نصیب فرما دے گا، آمین۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ استغفار سے دولت اور اولاد میں برکت ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے جا رہے ہیں، یا بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے رزق، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ استغفار کرنے سے انسان کی مانگی گئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ آپ نے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، اسی دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ یقین ہے، صرف اللہ پاک کے پاس سے اختیار ہے کہ وہ ہماری دعا قبول کرنے پر قادر ہے۔ دوستو، استغفار کرنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہنے سے رزق میں خیر اور برکت کرتا ہے۔
انسان اپنی نعمتوں کو جلد بھول جاتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے اسے بھول جائیں، اس لیے ہمیں استغفار کرتے رہنے چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے سکون عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائش اور مصیبتوں میں مبتلا کرتا ہے۔ اصل میں یہ مومن بندوں کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح اپنے بندے کو اپنے آپ پر اور اسلام پر اس کے ایمان کی مضبوطی سے کو دیکھتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے کو سزا نہیں بلکہ معاف کرتا ہے۔